السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کرنے والا ہوں کسی کے انتقال پر کھانے پینے کا اہتمام کرنا، چالیسواں کرنا، برسی کرنا اور ایصال ثواب وغیرہ کرنا کیسا ہے۔ تو چلیے آج کا سب سے پہلا مسئلہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کی موت پر شادی بیاہ کی طرح کھانے پینے کا اہتمام کرنا، پنڈال وغیرہ لگانا کیسا ہے۔ تو ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عمل سراسر غلط ہے۔ غلط اس لیے کہ جب کسی کے گھر میں میت ہوتی ہے تو گھر والا بیچارہ یوں ہی پریشان ہوتا ہے۔ اب ان کے اوپر ایک بوجھ آپ ڈال دیتے ہو کہ چلو تمہارے گھر میں میت ہوئی ہے تو پنڈال بھی لگاؤ، کرسیوں کا اہتمام کرو، جتنے دوست احباب رشتہ دار آتے ہیں ان کے لیے اسپیشل کھانا بناؤ۔ یہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جانور تک ذبح کر دیتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے لیے، ایک سے ایک بڑھ کے پکوان تیار کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، اور جتنے بھی آتے ہیں جنازے میں شامل ہونے کے لیے بعد نماز وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی میرا ہاتھ پکڑے اور کھانے کے لیے لے کر کے جائے۔ اتفاقاً اگر کسی کا ہاتھ نہ پکڑا گیا، کسی کو نہ بلایا گیا، تو وہ گھر جا کر کے شکایتوں کی بارش کر دیتے ہیں۔ کئی مہینے تک یہ شکایت کرتے ہیں اور کئی سالوں تک اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ میں فلاں کی میت میں گیا تھا، جنازے میں گیا تھا، اس نے مجھے کھانے کے لیے نہیں پوچھا، اس نے مجھے صحیح طریقے سے بیٹھنے کے لیے بھی کہا نہیں۔ بھائی ذرا سوچو تو صحیح کہ جس گھر میں آپ گئے ہو وہ بیچارہ خود تکلیف میں ہے، خود پریشانی میں ہے، ایسے عالم میں وہ تمہیں کھانے کے لیے کہاں سے پوچھے۔ تو خدارا یہ ظلم نہ کریں، لوگوں کے اوپر ایک نئی شریعت نہ تھوپیں، کیونکہ آج کے دور میں یہ لوگوں نے واجب اور فرض سمجھ لیا ہے۔ جہاں میت ہوئی عورتیں تو قطار سے بالکل آنا شروع ہو جاتی ہیں، آتے ہی گھر میں بالکل بیٹھ جاتی ہیں اور اس انتظار میں رہتی ہیں کہ کھانا ملے پھر کھاؤں تب جاؤں۔ اگر نہیں کھلایا جاتا ہے تو وہ عورتیں کتنی شکایت کرتی ہیں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کے گھر میں اگر انتقال ہو تو بھوج بھات کرنا، کھانا پینا کرنا، شامیانہ پنڈال وغیرہ لگانا یہ سب منع ہے۔ ہاں دور دراز سے ان کے رشتہ دار آئے ہیں تو ان کا کھانے کا حق بنتا ہے، لیکن قرب زوار کے لوگ آتے ہیں، وہ جنازے کی نماز پڑھ کے 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے میں گھر پہنچ سکتے ہیں، تو آپ کو کھانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو خدارا یہ ظلم نہ کریں۔ اب دوسرا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ چالیسواں برسی وغیرہ پر کھانے پینے کا اہتمام کرنا کیسا۔ آج کے دور میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ 3 دن کے موقع پر، 9 دن کے موقع پر، 40 دن کے موقع پر یا برسی کے موقع پر دھوم دھام سے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے، پنڈال وغیرہ لگایا جاتا ہے، شامیانہ لگایا جاتا ہے، باضابطہ رشتہ داروں کو، بستی سماج کو دعوت دے کر کے بیٹھا کر کے اچھی طرح سے کھانا پینا کھلایا جاتا ہے۔ یہ بھی ناجائز ہے، یہ بالکل سراسر غلط ہے، کیونکہ یہ کھانا جو آپ تیار کیے ہو گھر میں، یہ کھانے میں صرف غریبوں کا حق ہے، فقیروں کا حق ہے یا مدرسے کے بچوں کا حق ہے۔ تو 3 دن 40 دن برسی کے موقع پر کھانا پینے کا انتظام کر کے بڑے بڑے امیروں کو کھلانا یہ کیا ہے؟ ناجائز عمل ہے۔ آپ یہ کریں گے تو گنہگار ہوں گے، آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اب تیسری بات پر آتے ہیں کہ آخر ایصال ثواب کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ بالکل کر سکتے ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں، مدرسے میں پیسہ دے کر کے یا غریبوں کو، فقیروں کو کھانا کھلا کے، یتیم بیوہ مجبوروں کو کھانا کھلا کے، یا کہیں آپ نے مسجد بنوا دی، مدرسہ تعمیر کروا دیا، پانی وغیرہ کا انتظام کروا دیا، کسی کے لیے کھانے کا انتظام کروا دیا، کپڑے کا انتظام کروا دیا جو مستحق ہے، تو بالکل یہ ایصال ثواب ہے۔ اور میں آپ کو بہترین ایصال ثواب بتاؤں، اگر آپ قرآن مجید پڑھنا جانتے ہیں، نماز پڑھنا جانتے ہیں، تو آپ ایک کام کر لیں، آپ کے مرحوم کو روزانہ ثواب پہنچے گا۔ وہ عمل کیا ہے کہ بعد نماز جب آپ دعا کرتے ہو تو دعا کرتے وقت یہ کہو، اے اللہ میں نے جتنی عبادتیں کی تمام عبادتوں کا ثواب اپنے مرحوم کو بھیجتا ہوں، جتنا ثواب آپ کو ملے گا اتنا اس کو بھی ملے گا۔ اور ایک بہترین عمل بتاتا ہوں، جب بھی آپ گھر سے کام پر نکلتے ہو تو کام میں جانے سے پہلے آپ قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کر کے اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کر دو۔ پھر کام سے واپس آتے ہو تو رات کو بچھونے میں سونے سے پہلے چند آیتیں پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کر دو۔ آپ روزانہ فقیر وغیرہ کو کچھ پیسہ ویسہ دیتے رہتے ہیں تو دیتے وقت وہ مرحوم کی نیت کر لو، تو جتنا ثواب آپ کو ملے گا اتنا اس کو بھی ملے گا۔ تو ایصال ثواب کے بہت سارے طریقے ہیں کہ ہر سال 3 دن پہ، 40 دن پہ، برسی پہ ہم کھانے پینے کا انتظام کریں گے اور سب کو کھلائیں گے، تو یہ عمل تو آپ کرتے ہو، یقیناً اس میں غریبوں کا حق ہے، امیروں کو بلا کر کے کھلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لوگوں تک شیئر کیجیے۔ اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت، السلام علیکم۔